کہ بشرا بیوی کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی جادو یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو آپ کے تو بالکل ہمسائے ہیں، تو کیا آپ نے یہاں کبھی کسی کی جنات کی موومنٹ دیکھی؟ تو چوہے صاحب بھی ظاہر ہے میرا بڑا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا ہاں میں نے بدروہیں دیکھی ہیں، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا اس دیوار کی بیک سائڈ پہ ان کی رہائش ہے۔ وہ کھوپڑیاں جلاتے ہیں تو کوئی دھواں اٹھتا دیکھا ہو؟ ہاں میں نے اس میں ان کو لائٹر میں کہا کوئی دیکھا کوئی جن بوت آپ نے، تو اس پہ بھی انہوں نے ہنسے اور پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں یار میں نے ایسی کوئی چیز یہاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اب وہ جو بہت سی اب اعتزاز صاحب کے اس جواب سے میرا خیال ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں، کیونکہ نہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور نہ وہ اس طرح کے کسی کے انفلوئنس میں آتے ہیں کہ جھوٹ بول دیں کہ نہیں میں نے دیکھا بھی ہو۔ تو اعتزاز صاحب کی بات لوگ مانتے ہیں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب صبح اٹھتے ہیں تو وہ میرے آخری 2 منٹ کا جو ہے وہ جو جنات والی میں نے بات کیا وہ نکال کے نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ یہ وہ۔ منصور علی خان صاحب بیسیکلی ریٹنگ کے چکر میں نہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے جان بوجھ کے مریم نواز صاحبہ کا وہ ایک کلپ وائرل کیا جس میں وہ سوال کر رہی ہیں، ان کو منع کر رہی ہیں، حالانکہ یہ بڑی ان ایتھیکل چیز ہے۔ دم ہے آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ یا اینکر پرسن بھی سمجھتے ہیں تو سوالات کے جواب لیں، جیسے میں نے اعتزاز صاحب کے ساتھ بے شمار اس طرح کے جوابات لیے جو شاید نارمل اس کے اندر وہ نہ دیتے، چھوڑ دیتے۔ جو یہ پیرا شوٹرز ہیں یہ جرنلسٹ نہیں ہیں، جرنلسٹ آپ ہیں، میں ہوں، یہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا جو کیمرہ مین ہے یہ ہے جس نے گرمی میں سردی میں باہر جا کے کوریج کرنی ہے، ماریں کھانی ہے، لاٹھی چارج سہنی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زہیب خان۔ پاکستان کے اندر سیاستدان تو ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور آئے روز ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر دیکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے پاکستان کے ایک سینئر اینکر پرسن ہیں منصور علی خان، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کے صحافیوں پر، پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کی جانب کیا ہوا ہے۔ گزشتہ روز ایک انٹرویو پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں اعتزاز حسن صاحب، ان کا ایک انٹرویو کیپٹل ٹی وی کے اوپر چلا اور جو اینکر ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں شاداب ریاض صاحب، انہوں نے ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا۔ اس دوران ظاہر چٹ چیٹ میں ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ کیا جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو بیگم ہیں بشرا بی بی، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش کرتی ہیں، زبان زد عام ہیں کہ جنات یا کالا جادو وغیرہ وہ کرتی ہیں، تو اس حوالے سے ایک سوال لائٹلی موڈ میں پوچھا گیا اعتزاز حسن صاحب سے، چونکہ وہ ان کے ہمسائے بھی ہیں، تو جب کوئی کام ایسا ہوتا ہے تو ہمسائے تک بھی کوئی نہ کوئی خبر یا بات پہنچتی ہے۔ اس بات کو لے کر منصور علی خان صاحب نے ڈائریکٹ اٹیک کیا سینئر جرنلسٹ شاداب ریاض صاحب کے اوپر، جنہوں نے ساری زندگی صحافت کی ہے اور عملاً کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس۔ اچھا آپ جو دیکھیں سوال پوچھ رہے ہیں نا، ایک تو بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ جب کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو بین ہوئے ہیں، اعتزاز حسن صاحب ہو گئے، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہو گئے، یہ وہ ہیں جو یوٹیوب پہ بہت ریٹنگ لیتے ہیں۔ اب میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا اور تقریباً وہ 35 منٹ کا تھا، جس میں سے 33 منٹ کا دیگر کانٹینٹ تھا، جس میں ملٹری کورٹس میں ان کو کیا اعتراضات ہیں، پھر فیوچر بلاول کا کیا فیوچر ہے، ان کی اپنی کیا پالیٹکس ہے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا اینڈ پہ بالکل ایک لائٹر اس کے اندر، باقی میں نے اناؤنس کر کے میں کہا جو صاحب ایک لائٹر اس کے اندر ایک کویشچن ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی جادو یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس طرح مطلب باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کے تو بالکل ہمسائے ہیں، تو کیا آپ نے یہاں کبھی کسی کی جنات کی موومنٹ دیکھی؟ تو چوہے صاحب بھی ظاہر ہے میرا بڑا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا ہاں میں نے بدروہیں دیکھی ہیں، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا اس دیوار کی بیک سائڈ پہ ان کی رہائش ہے اور میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ بہرحال پھر انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے تعلقات کے حوالے سے بات شروع کر دی، تمام وہ چیزیں ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب صبح اٹھتے ہیں تو وہ میرے آخری 2 منٹ کا جو ہے وہ جو جنات والی میں نے بات کیا وہ نکال کے نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ یہ وہ۔ منصور علی خان صاحب بیسیکلی ریٹنگ کے چکر میں نہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے جان بوجھ کے مریم نواز صاحبہ کا وہ ایک کلپ وائرل کیا جس میں وہ سوال کر رہی ہیں، ان کو منع کر رہی ہیں، حالانکہ یہ بڑی ان ایتھیکل چیز ہے کہ آپ کسی کے آپ کو اسپیشل ٹائم دے رہے ہیں، آپ اس سے آپ بات کریں، اگر آپ کے اندر دم ہے، آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ یا اینکر پرسن بھی سمجھتے ہیں تو سوالات کے جواب لیں، جیسے میں نے اعتزاز صاحب کے ساتھ بے شمار اس طرح کے جوابات لیے جو شاید نارمل اس کے اندر وہ نہ دیتے، چھوڑ دیتے، لیکن طریقے سے وہ کیا ہے۔ اور آپ کویشچنز اپنے اتنے وزنی رکھیں کہ وہ اچھے طریقے سے کریں، بجائے اس کے کہ آپ کو بعد میں وہ وائرل کرنے کے لیے، یعنی کہ مریم صاحبہ کا انٹرویو وہ بھی وائرل نہ ہو
اور اس کے لیے آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ بھیجنا پڑتی ہے اور بعد میں کہ جی میرے پروڈیوسر کا کام تھا. ایک شخص جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ سستی شہرت کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اب ہمیں منصور صاحب سمجھائیں گے کہ پروفیشنلزم کیا ہے اور جرنلسٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں تو فرینکلی آپ کو بات بتاؤں, اور یہ اعتزاز صاحب کی بھی یہی سوچ ہے. یہ جو پیرا شوٹرز ہیں نا, جو یہ پیرا شوٹرز ہیں, یہ جرنلسٹ نہیں ہیں. جرنلسٹ آپ ہیں, میں ہوں, یہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا جو کیمرہ مین ہے یہ ہے جس نے گرمی میں سردی میں باہر جا کے کوریج کرنی ہے, ماریں کھانی ہے, لاٹھی چارج سہنی ہے اور پھر جا کے اس پہ بات کرنی ہے. ایک بندہ جو بڑے باپ کا بچہ ہو اور وہ آئے پیراشوٹ کے ذریعے مالکان کو فون جائر کے جس کو پروگرام دو اور وہ کہ ہاں زرور ہے بھئی آ جاؤ بٹھا لو, اور وہ آ کے اندر تبصرے کرے اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے, وہ جرنلسٹ نہیں ہے اور ہم اس کو جرنلسٹ مانتے بھی نہیں ہیں. یہ اینکر پرسن جو پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں, کیونکہ اینکر پرسنس کی بھی ڈفرینٹ ہوئے ہیں. حامد میر صاحب ہیں, طلعت صاحب ہیں اور بہت سے سلیم صافی ہے جو مار کھا کے فیلڈ سے اوپر آئے ہیں. اب مجھے اگر اظہر عباس صاحب یا ندیم رضا صاحب یا حامد میر صاحب یا طلعت صاحب یا اس طرح کے جو سینئر لیول پہ بیٹھے ہیں یہ مجھے کہیں نا یار شاداب آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے, تو آپ یقین کریں کہ میں انہیں فوراً کہوں گا سر میرے سوال میں کیا غلطی ہے, مجھے تھوڑی سی درستگی کر دیں, شاید میں غلط کر گیا ہوں, تو سمجھ آئے گی. اب وہ یہ کیا نام ہے منصور صاحب جن کی کوئی اپنی سٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا اب یہ میرے اور بڑا زبردست سوال تھا, اور میں آپ کو بتاؤں اعتزاز صاحب کے ساتھ میرا اتنا ہے اور ان کو میرے پہ اتنا بھی اعتماد ہے کہ میں وہ مریم بی بی کی طرح جو انہوں نے کیا تھا کہ جی کٹ کر کے وہ نکال کے کلپ نہیں چلاؤں گا, وہ مجھے روک سکتے تھے کہ نہیں یار شاداب یہ چھوڑ دو, یہ کویسچن نہیں کرنا, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا. لیکن یہ جو ہے وہ پھر وہی بات سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی کہیں سے اعتزاز صاحب کا کلپ میں لگا کے میں لوگوں کے سامنے بن جاؤں کہ جی میں ہیرو ہوں. یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے, بڑے بڑے بیٹھنے والے, اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے پروگرام کرنے والے, ان کو سیدھی سی بات ہے اس چیز کا بالکل سمجھ نہیں ہے کہ جرنلزم ہوتا کیا ہے. نہ ایک شخص نے کبھی ڈیسک پہ کام کیا, نہ اس نے کبھی فیلڈ کی رپورٹنگ کی, نہ اس نے کیمرہ چلانا سیکھا, کیمرہ آپریٹ کرنا سیکھا, نہ ایڈیٹنگ کرنی سیکھی, اور وہ آ کے بھاشن دے کہ سوال یہ ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر ہنسی آئے گی, اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ مطلب صحافت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کر لینے چاہیے, کسی سے پوچھ لینے چاہیے لگے تو؟ جی بالکل. دیکھیں آپ, یہ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات مختلف جرنلسٹ, مختلف جو اب اینکر پرسنز, اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب اور بہت سے لوگ ہیں کر چکے ہیں. اچھا پھر حکمران جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جلسوں اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. یہ دیکھیں کہ آپ نے جب کسی کے بارے میں بھی کوئی انکوائری کرنی ہوتی ہے یا کسی سے کوئی تحقیقات کرنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب تحقیقاتی رپورٹنگ کریں گے تو آپ کو بھی اس چیز کا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اس کے پڑوس, اس کے ملنے والوں سے ملتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں ایسی بات سنی ہے, تم نے کوئی دیکھی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. اب اعتزاز صاحب نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, آپ سمجھ لو ان کے پیچھے آپ گھر ہے ان کا. صاحب نے جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ کھوپڑیاں جلاتے ہیں تو کوئی دھواں اٹھتا دیکھا ہو. ہاں میں نے اس میں ان کو لائٹر میں آگا کوئی دیکھا کوئی جن بوت آپ نے, تو اس پہ بھی انہوں نے ہنسے, اور پھر بعد میں انہوں نے کہا دے یار میں نے ایسی کوئی چیز یہاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اب وہ جو بہت سی تھی کہ جی بکرے آتے ہیں, چھتوں پہ بکرے ہوتے ہیں. اب اعتزاز صاحب کے اس جواب سے میرا خیال ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں, کیونکہ نہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور نہ وہ اس طرح کے کسی کے انفلوئنس میں آتے ہیں کہ جھوٹ بول دیں کہ نہیں میں نے دیکھا بھی ہو. تو اعتزاز صاحب کی بات لوگ مانتے ہیں. اب وہ کلیئر کریں کہ یار میں نے کوئی ایسی موومنٹ یہاں نہیں دیکھی, تو یہ تو ایک قسم کی کلیریفیکیشن ہوگی. اور یہ جو کویشچن میں نے کیا تھا یہ کوئی ایسا کویشچن نہیں ہے کہ میں نے اچانک ہی نکال کے کر دیا. یہ تو وہ چیز ہے جو ہر ٹاک شوز کے اندر لوگ کر رہے ہیں, پھر آپ کی گورنمنٹ کے اندر لوگ کر رہے ہیں. اب جو پی ٹی آئی سے لوگ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑی ہے جنہوں نے, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو وہ ہیں فرج شہزادی صاحبہ, ان کے جب معاملات آئے اس میں جب بشرا بی بی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر بھی اسی طرح کی دیکھیں قابل احترام ہے, خاتون کوئی بھی ہو, بندے بھی قابل احترام ہے. اچھا اس سوال سے سر ہٹ کے آپ کی اپنی پرسنل تحقیق کیا کہتی ہے جو بشرا بیگم کے حوالے سے یہ رومرز ہیں جو آپ نے سوال بھی کیا, اب وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب یہ کہنے نہیں, میں نے بھی اعتزاز حسن صاحب کی طرح کوئی جن نہیں دے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے اس بارے میں ابھی تک کوئی ایسی اتھینٹک چیز سامنے نہیں آئی جس پہ میں کہوں کہ جی وہ سنی سنائی بات ہے, وہ
پی ایم صاحب کہہ دیں یا نون لیگ کہہ دیں، اس کو میں نارملی اس طرح لیتا ہوں کہ یار ایک ظاہر سیاسی مخالفت ہے، وہ ہمارے پاکستان کی سیاست میں کسی بھی لیول پر کہیں جا کے کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ آج تک کسی نے کوئی چیز ایسی پروف نہیں کی، کسی پولیٹیشین نے یہ کہہ سکے کہ ہاں جی یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جی بشرا بی بی کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ درست ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میں اب یہ نہیں کہہ سکتا ہیں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں کہ کوئی آج تک کسی بھی شخصیت نے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب بڑی دفعہ کہا، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا، اور پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کے لوگ بھی صرف بات کرتے ہیں لیکن ثبوت ابھی تک انہوں نے کوئی پیش نہیں کیا، جو بہت قریب رہے ہیں جیسے اون چودھری ہے، وہ ہر وقت گھر کا ایک حصہ رہے ہیں، پروف ان کے پاس بھی کوئی نہیں ملا۔ بالکل کوئی دیکھیں نا، کسی نے بھی آج تک یہ پروف نہیں دیا۔ باقی جب تک کوئی چیز پروف نہیں ہوتی تو پھر تو وہ ایلیگیشن ہے۔ دیکھیں ایلیگیشن تو آپ کسی پہ بھی لگا دیں اور کوئی بھی لگا دیں، وہ ایک ایلیگیشن ہے۔ الزام لگا دینا ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک عام سی بات ہے، حالانکہ یہ بڑا شدید گناہوں میں سے ایک آتا ہے کہ کسی پہ بہتان لگانا، اور اسپیشلی خاتون کے اوپر بہتان لگانا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسا نہیں کرتی۔ سن رہے ہیں لوگوں سے، باتیں چل رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ پروف کی، تو آج تک کسی بھی سیاستدان نے، کسی بھی جرنلسٹ نے، کسی نے بھی کوئی ایسی چیز ایتھینٹک نہیں کی کہ انہوں نے کو پتہ لگے کہ مرغے کو انسان بنا دیا، انسان کو مرغا بنا دیا۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔